اس مسئلے کی وجہ سے گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ بس ایسا لگتا تھا کہ جیسے اب اس قرض کی وجہ سے خدا نخواستہ میری فیملی میں کوئی پرابلم ہو جائے گی یا ہمارا گھر تک ٹوٹ جائے گا. مطلب اتنے برے حالات تھے. بس پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ دعائیں میرے دماغ میں آئیں کہ میں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کے ساتھ 2 ایسی دعائیں شیئر کروں گی جنہوں نے لٹرلی میرا گھر تباہ ہونے سے بچایا ہے. بہت سے لوگ بہت سی وجوہات کی وجہ سے قرض لے لیتے ہیں اور پھر وہ قرض واپس کرنا ان کے لیے بہت ہی ناممکن چیز ہو جاتی ہے. تو کچھ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا. تو اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ایسی دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو میں نے پڑھی اور اس کے ساتھ اس دعا کی وجہ سے ہمارا جو تھا وہ قرض وہ مطلب غیب سے اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا. میں تو یہی کہوں گی. اچھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی کوئی بڑا قرضہ نہیں لیا تھا. مطلب یہ کہ میرے ہسبینڈ کو یہی شروع سے ایک پرابلم ہوتی تھی کہ نہیں، انسان قرض تو لے لیتا ہے لیکن اس کو اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے بھی حالات رہے اس کے اندر اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا ہمارا گزارا کروایا. مطلب کبھی مجھے بھی کوئی ایسی عادت نہیں رہی کہ میں دوسروں کو دیکھ کے، حالانکہ میرے آس پاس کے لوگ بڑے اچھے برانڈڈ کپڑے جوتے پہننے والے لوگ تھے اور اچھے لیونگ رکھنے والے لوگ تھے. تو میں نے کبھی ان چیزوں کی لالچ نہیں کی یا مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں برانڈڈ چیزیں پہنوں یا میرے بچے برانڈڈ چیزیں پہنیں. بس ہم بھی اسی طرح ہی شہر کے اندر جو چھوٹی موٹی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے جا کے شاپنگ کر لیتے تھے اور بڑا اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وقت گزروایا. تو ہمیشہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی. میرے ہسبینڈ نے بھی کبھی زندگی میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں فیل ہونے دی اور ماشاءاللہ ہر خواہش پوری کی. لیکن جب یو کے آنے کا ہمارا پلان بنا تو ہمارے جو ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا، انسان جب اندازہ لگاتا ہے اپنا جتنا ایکسپینڈیچر کا کہ کتنا ہمارا خرچہ آئے گا یا کتنا اس کے اندر ہم لوگوں کا بچ جائیں گے پیسے اور کیا ہوگا. بہرحال جتنا ہم لوگوں کا ایسٹیمیٹ تھا، کیونکہ پاؤنڈ کی پرائس بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی تھی. مطلب جب ہم نے فار ایگزامپل یہ سب چیزیں پلان کی تو تقریباً 150 کے بیچ میں 150-200 کے بیچ میں پاؤنڈ تھا. اور جب ہمارا یہ کام بالکل تقریباً مڈ میں پہنچ گیا تھا تو تب ہمارا مطلب آپ سمجھے 300 سے اوپر بھی چلا گیا تھا پاؤنڈ. تو ہمارے لیے اتنی پرابلم ہو گئی تھی، مطلب اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ویزے سب کے لگ گئے تھے اور سارے انتظامات ہو گئے تھے لیکن اب نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اب ظاہر ہے مجبوری تھی، یا مجبوری میں پھر میرے ہسبینڈ کو قرض لینا پڑا. تو اب ہم نے قرض تو لے لیا کیونکہ ہمارا یہی تھا کہ چلیں جی وہاں پہنچ کے یو کے میں تو جیسے سب نے بتایا تھا کہ بڑی ایزیلی آپ کو جابس مل جائیں گی، لائف سیٹل ہو جائے گی. اچھا، ہم یہاں آئے تو یہاں ہمیں جابس ہی نہ ملیں اور سیونگز بھی ہماری آہستہ آہستہ مطلب ختم ہو رہی تھی. مطلب بہت برے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنے برے حالات ہو گئے. مطلب ایک سٹریس ہوتا ہے نا، سٹریس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں گھر کے. مطلب آپس میں بھی تھوڑے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے. سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بس ہر وقت یہی پریشانی رہتی تھی کہ چلو خود تو اللہ تعالیٰ وقت گزروا دے گا لیکن جو قرض لے کر آئے ہیں وہ کیسے اترے گا. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ کلیکشن ہے دعاؤں کی، تو میں نے اس بک میں سے اتفاق سے، مطلب یہ کہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ خود سے آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، تو اس میں یہ جو 2 دعائیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی یہ تھیں اور میں نے یہ پڑھنی شروع کر دی. اچھا، ہماری ایک پراپرٹی تھی چھوٹی سی، بڑے عرصے سے وہ اٹکی ہوئی تھی، وہ سیل نہیں ہو رہی تھی اور ہمارے بالکل دماغوں سے بھی نکل گیا تھا اس کے بارے میں کہ مطلب وہ، کیونکہ اس کے لیے ہم نے بڑا ایڑی چوٹی کا ہم نے زور لگا لیا تھا کہ وہ کسی طرح سیل ہو جائے، لیکن وہ بس بک نہیں رہی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دعاؤں کی برکت سے مطلب میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. مطلب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، مجھے یقین ہے اس اللہ تعالیٰ کے کلام پہ کہ ہم اللہ سے کچھ بھی مانگے تو ضرور پورا ہوتا ہے. تو یہ میں نے دعائیں پڑھنی شروع کی اور میں نارملی جو دعائیں ہیں وہ میں عشاء کے بعد پڑھتی تھی. تو یہ جو دعا ہے یہ میں نے پڑھنی شروع کی عشاء کے بعد، اور اس سے میرا آپ یقین کریں کچھ دن کے اندر وہ جو ہماری پراپرٹی تھی اس کے ہمارے سیل ہونے کا انتظام ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا. اور ہمارا جو وہ قرضہ تھا نا، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا غیب سے اتر گیا، کیونکہ اس دعا میں بھی لکھا ہوا تھا کہ غیب سے اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ قرض جو ہے نا ہمارا، یہ ہمارا غیب سے اللہ تعالیٰ نے اتارا. تو یہ دعا میں آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر شیئر کر رہی ہوں. آپ بھی اس دعا کو پڑھیں، بے شک آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں.
تو یہ اس کو ضرور پڑھیں. جس کے اوپر قرض ہے آپ یقین کریں آپ ریگولر اس دعا کو عشاء کے بعد پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا قرض اتر جائے گا. اچھا یہ جو دعا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور جو دوسری دعا میں شیئر کر رہی ہوں یہ والی، یہ جو دعا ہے یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے. یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ دعائیں میں نے پڑھی اور ان سے بہت زیادہ مطلب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل آسان کر دی. تو آپ ان دعاؤں کو نوٹ کر لیں، اور جو بھی قرض کا شکار ہے اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ ان دعاؤں کو پڑھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرض سے نجات دے گا اور آپ کی مشکل آسان کرے گا. چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور دیکھتے رہیں فیجس لائفز کو، کیونکہ انشاءاللہ اس طرح بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی آیات ہیں جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ سب کو ان سے فائدہ ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.